بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدنی زندگی، یعنی ان کی مدنی زندگی جو ہے، مدینہ میں آ کر انہوں نے اسلام کی کیا کیا خدمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا خدمات پیش کی، انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب پڑھا تھا، اور ایسے ہی ان کے والد اور ان کے والدہ کے مختصر حالات دیکھے تھے اور ان کا نام و نسب دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ایسے ہی اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ قبل از اسلام ان کی زندگی کس طریقے کی تھی۔ ایسے ہی ان کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا تھا۔ جو اسلام قبول کرنے میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے پہلی، یعنی تمام مردوں میں جو بالغ مرد ہیں ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ایسے ہی پھر اشاعت اسلام کے حوالے سے ان کی خدمات کا تذکرہ کیا تھا، اور آخر میں پھر ہم نے ان کی مکی زندگی کے کچھ اہم واقعات پر گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ہجرت مدینہ کے اہم واقعات کا مختصر سا تذکرہ کریں گے کہ جب ہجرت کی مدینہ کی طرف تو کیا کیا واقعات رونما ہوئے، ان کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ ایسے ہی پھر ہجرت مدینہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، حضرت ابوبکر صدیق، یہ تمام لوگ مدینہ پہنچ گئے تو پھر مواخات مدینہ کے نام سے بھائی چارگی قائم کی گئی۔ تو یہ مواخات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کا بھائی قرار دیا گیا۔ ایسے ہی تعمیر مسجد کی ضرورت پیش آئی، تو مسجد جب بنائی گئی مسجد نبوی، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات رہی ہیں، انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی جب مدینہ میں پہنچ گئے تو مسلمانوں کی جو مظلومیت کا دور تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو پھر چونکہ مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو گیا تھا، تو جہاد کی فرضیت کی وجہ سے مسلمان غزوات میں شریک ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کن کن غزوات میں شریک رہے اور کیا کیا خدمات سر انجام دی، انشاءاللہ ہم ساری تفصیلات دیکھیں گے۔ اور ایسے ہی پھر آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ان کو امارت حج سونپی تھی، ان کو حج کا امیر بنایا تھا، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے جو اہم واقعات ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر کفار کی طرف سے بہت ظلم ڈھایا جاتا تھا، اور پیچھے ہم گفتگو کر چکے ہیں اس موضوع سے۔ تو جب ظلم بڑھتا چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو بہت سے مسلمان جو ہیں وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کے اوپر بھی ظلم بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی، یعنی بارگاہ نبوت سے ان کو اجازت نہ ملی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر انتظار کرو، جلدی سے کام نہ لو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کا حکم دے دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں گا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے تک انتظار کیا اور ہجرت کا جو ارادہ تھا اسے ملتوی رکھا۔ تو پھر آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہوا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے رات کے وقت، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اب ہم نے سفر کرنا ہے، ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی تیار تھے، انہوں نے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جلدی جلدی ان کے سفر کی جو ضروریات تھیں ان کو تیار کیا، اور جب سفر کی تیاری مکمل ہو گئی
تو حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کے ارادے سے نکل گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کی جو خواہش تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ تو پہلی منزل غار ثور تھی، یعنی سفر کر کے مکہ سے باہر نکلے تو پہلی منزل جو آپ حضرات نے مقرر کی وہ غار ثور تھی۔ وہاں پر آپ لوگوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے قیام کیا، اور قیام کرنے کا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ غار کے اندر پہلے حضرت ابوبکر صدیق گئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار کو اندر سے صاف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اندر بلایا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار کے اندر 3 دن تک قیام کیا، اور 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، وہ مکہ کی دن بھر کی خبریں رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری، اور یہاں پر جو کاروائیاں کی گئیں وہ تمام کاروائیاں جو ہیں وہ احتیاط کے ساتھ عمل میں لائی گئی تھی کہ قریش کو بالکل بھی شبہ نہ ہو۔ یعنی حضرت عبداللہ جو ہدایات لے کر جاتے تھے وہ بالکل خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے، رات کے وقت میں جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ان کا غلام تھا عامر بن فہیرہ، وہ بکریاں لے کر وہاں پر جاتے تھے تاکہ بکریوں کا دودھ وغیرہ دونوں اصحاب کو پلا کر آ جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ تمام کاروائیاں بالکل احتیاط کے ساتھ کی گئی تھیں تاکہ قریش کو بالکل بھی شبہ نہ ہو۔ اور اس عرصے میں کفار بھی اپنی کوششوں سے غافل نہ تھے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو ڈھونڈنے کے لیے کاروائیاں شروع کر دی تھی، اور مختلف لوگوں کو انعام کا لالچ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجا تھا، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ تو پھر 3 دن غار حرا میں گزارنے کے بعد 3 دن بعد مدینہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی شروع کی، اور جب روانہ ہوئے تو عبداللہ بن اریقیط کو راستہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ مختصر سا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ سراقہ بن جعشم جو تھے وہ انعام کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ یہ تو سوار ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ سوار تو ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر یہ موضوع ہوا کہ جب سراقہ بالکل قریب آیا تو اس کا گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، اور آگے چلنے کے لیے اس کے قدم اٹھنا بند ہو گئے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دے دیا، اور تمام جتنے بھی مہاجرین تھے ان کو تمام انصار کا بھائی قرار دے دیا، اور آپس میں مواخات کا رشتہ قائم کر دیا کہ یہ انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہر ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخصیت کا بھائی قرار دیا گیا تھا وہ تھے حضرت خارجہ بن زید۔ تو یہ حضرت خارجہ بن زید جو تھے یہ مدینہ منورہ کے ایک معزز شخص تھے، تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے اب ہم بات کرتے ہیں تعمیر مسجد کے حوالے سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے تو وہاں پر آپ نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا، کیونکہ ارد گرد کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے جو اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے کفار کے سامنے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک آزاد جگہ میں، آزاد سرزمین میں آ گئے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو مسلمان تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہجرت کر کے مدینہ میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کی۔ تو جب اسلام پھیلتا چلا گیا اور اسلام کے ماننے والے زیادہ ہوتے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجتماعی جگہ کی ضرورت تھی کہ جہاں پر ان سب سے ملاقات ہو سکے، ان سب سے گفتگو و شنید ہو سکے، ان سب سے بات چیت ہو سکے، یا تمام یہ لوگ جو ہیں ایک جگہ پر جمع ہو سکیں، یا عبادت کی ایک جگہ کا خیال پیدا ہوا۔ تو اس طریقے سے تعمیر مسجد کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوا۔
تو اس کے لیے جو زمین منتخب کی گئی وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، اور ان یتیم بچوں کے جو اولیاء اور اقربا تھے انہوں نے بلا قیمت پیش کرنے پر اصرار کیا، بلا قیمت پیش کرنے پر وہ مصر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قیمت یتیم کا مال لینا پسند نہیں کیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان یتیم بچوں کی جو جگہ تھی اس کی قیمت دلوائی۔ تو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعزاز بھی مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی اس کی قیمت ادا کرنے کا جو اعزاز تھا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ اور صرف یہ نہیں کہ صرف قیمت دے کے بس کر دی، بلکہ جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی تو اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتھر اٹھاتے تھے اور گارا اٹھاتے تھے، دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تعمیر مسجد میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کن غزوات میں شرکت کی ہے اور کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو سب سے پہلے غزوہ بدر ہوا، چونکہ غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب جوش و خروش کے ساتھ شرکت فرمائی تھی، اور غزوہ بدر میں بہت سی خدمات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دی تھی، اور خود بھی لڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اور اسی طریقے سے جب جنگ بدر ختم ہوئی تو اس کے بعد ان کے قیدیوں کے حوالے سے مشورہ کیا گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی تھی کہ یہ اپنے ہی بھائی ہیں، ان کو آزاد کر دیا جائے ان سے فدیہ لے کر۔ تو یہ رائے جو حضرت ابو بکر نے دی تھی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی تھی۔ ایسے ہی غزوہ بدر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے، اور آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہو کر لڑتے رہے۔ اور اس کے علاوہ حدیبیہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور تقریباً تمام غزوات میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، جنگ میں شریک رہے۔ تو بہت سی خدمات سر انجام دی جن کا احاطہ یہاں پر ممکن نہیں ہے، اگلے اسباق میں انشاءاللہ جو غزوات کا سبق ہوگا اس میں ہم تفصیلات دیکھ لیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت حج بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھی۔ 9 ہجری میں حج جیسا کہ فرض ہوا تھا، تو اسی سال 9 ہجری میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت حج کے منصب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا تھا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، یہ چند خدمات تھیں جن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے ہجرت مدینہ کے کچھ اہم واقعات پر گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی ہم نے مواخات مدینہ پر گفتگو کی ہے کہ بھائی چارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ ایسے ہی تعمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خدمات رہی ہیں۔ ایسے ہی غزوات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی امارت حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سونپی تھی، اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 3 میں اسی ترتیب سے ہم چلتے رہیں گے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں پر گفتگو کریں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہ سوال ہے جو ان 2 سوالات 2 اسباق سے بنتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ 2 اسباق جو ہمارے ہوئے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر مبنی ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔